يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. نعرہ تکبیر، یہ بات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ساری جنت میں رسول عربی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے. دوستو، ایک دن چشم تصور سے میں وادی جنت پہنچ گیا. میں جنت کے کسی ایسے رستے پر چل رہا تھا جہاں دور دور تک کوئی نہ تھا. اس رستے کے دونوں طرف بہت اونچے اونچے درخت لگے ہوئے تھے. ٹھنڈی ہوائیں میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں اور میں اپنی مستی میں مست نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے گنگنا رہا تھا. درختوں کے سوکھے پتوں کی سرسراہٹ کی آواز مجھے داد بن کر سنائی دے رہی تھی. ایسی خاموشی کہ کلیوں کا چٹکنا گویا نعرہ حیدری سے کم نہ تھا. اور میں بڑی بے نیازی کے ساتھ اس رستے پر چل رہا تھا کہ اچانک ایک خوبصورت محل نظر آیا جس پر کوچہ شہداء لکھا ہوا تھا. میں خرامہ خرامہ اس محل کے دروازے کی طرف بڑھا. ابھی میرا ایک پاؤں محل کے اندر اور ایک پاؤں محل کے باہر تھا کہ کسی شخص نے بڑھ کر انتہائی شفقت کے ساتھ میرا ہاتھ تھام لیا. میں نے حضرت سے رک کر پوچھا، آپ کون؟ تو کہنے لگے، میں حابیل، آدم کا بیٹا، اس دنیا کا پہلا شہید. آؤ میں تمہیں جنت کے شہداء سے ملاتا ہوں. اس محل میں مجھے بہت سے انبیاء کے ناصرین نظر آئے جو اپنے اپنے زمانے کے شہید تھے. مجھے ان کی زبانوں سے آگاہی اور آشنائی تو نہ تھی، لیکن چہرے کا سکون دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ یہ لوگ یہاں بہت خوش ہیں. دوستو، مجھے چلتے چلتے یہ محسوس ہوا کہ کوئی شخص انتہائی خوبصورت پروں کے ساتھ اس محل میں پرواز کر رہا ہے. ان پروں پر ھذا من فضل رسول عربی لکھا ہے. میں نے حابیل سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ تو کہنے لگے، یہ جناب جعفر طیار ہیں. خدا نے ان کو ان کے ہاتھوں کے بدلے یہ جواہراتی پر عطا کیے ہیں اور یہ انہی سے پرواز کرتے ہیں. وہاں عرب و عجم اور دیگر ممالک کے شہداء سے ملاقات ہوئی، جن میں باقر الصدر، شیخ النمر، محسن حججی، باقر الحکیم جیسی معروف شخصیات بھی موجود تھیں. فقہاء، علماء، مجتہدین، شعراء، خطباء اور زائرین امام حسین کا حسین گلدستہ نظر آیا جو امام حسین کے عشق میں اس جہان میں شہید کر دیے گئے. حابیل نے اشارے سے کہا، وہ دیکھو شہید اول بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑا سا آگے بڑھا تو مجھے اردو سنائی دینے لگی. یوں لگا جیسے اپنے محلے میں آ گیا. ذرا آگے بڑھا تو محسن نقوی اور علامہ ناصر عباس نظر آئے جو علامہ عرفان حیدر عابدی کی باتیں کر رہے تھے. ان سے ذرا اور نزدیک ہوا تو استاد سبط جعفر نظر آئے. وہ یہاں کی طرح وہاں بھی اکیلے نہ تھے، ارد گرد ایک ہجوم اکٹھا کیے ہوئے تھے اور فنون سوزخانی پر درس دے رہے تھے. مجھے دیکھا تو مسکرانے لگے اور اپنے پاس بلایا. قریب گیا تو ہنس کر کہنے لگے، ابے کب تک بے سرا پڑے گا؟ امتیاز کے ساتھ بیٹھا کر، آس لگایا کر، کچھ بہتری آئے گی. پھر کہنے لگے، ابے چھوڑ، تو شاعر ہے، شاعری پر توجہ دے، وہ ضروری ہے. ابے اتنے منقبت خاں تو پوری جنت میں نہیں ہیں جتنے تمہارے جعفر طیار میں ہیں. پھر اشارے سے کہنے لگے، وہ دیکھو پروفیسر صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا تو پروفیسر تقی ہادی مسکراتے ہوئے اسی شیروانی میں ملبوس نظر آئے جو وہ اکثر پہنا کرتے تھے. ان کے ساتھ ہی ڈاکٹر محمد علی نقوی، ڈاکٹر حیدر، محرم علی، حسن ترابی، علامہ ضیاء الدین، اکبر کمیلی، عسکری رضا، علی رضا عابدی، عارف الحسینی، خرم ذکی، ڈائریکٹر پی ٹی وی اون محمد رضوی وغیرہ جیسی مذہبی و سماجی شخصیات نظر آئیں. میں ان تمام شخصیات سے احوال پرسی میں مصروف تھا کہ میرے کانوں میں حق سچے کی آواز آئی. میں نے مڑ کر دیکھا تو آصف کربلائی نظر آئے. آصف کربلائی کو دیکھا تو شہید اون شاہ کا خیال آیا.
ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ ایک اور آواز آئی، میر صاحب۔ میں نے دیکھا تو اون شاہ تھے۔ کہنے لگے سید یہاں آ جائیں۔ اون شاہ کے پاس جانے لگا تو مجھے اپنے بائیں جانب دور دور تک ہزارہ برادری کے شہید دکھائی دیے۔ ایسا لگا جیسے علمدار روڈ سے گزر رہا ہوں۔ میں وہاں جا کے بیٹھا تو تھوڑی دیر میں رضویہ اور ایف سی ایریا کے نوجوان شہید بھی آ گئے۔ پھر تو وہ نعرے لگے کہ شام قلندر کا سما بن گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس محل میں کچھ ایسے نوجوان بھی تھے جن کا حلیہ دوسرے شہداء سے ذرا الگ تھا۔ وہ سیاہ لباس پہنے ہوئے تھے اور ان کے ماتھے اور بازوؤں پر سرخ پٹی بندھی ہوئی تھی جن پر لبیک یا حسین لکھا تھا۔ میں نے حابیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہنے لگے یہ شہدائے مدفعین حرم ہیں۔ وہ لوگ کسی خاص ملک یا خاص زبان کے نہ تھے بلکہ ہر قوم اور ہر زبان کے لوگ تھے۔ دل خوش ہو گیا جب ان میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو دیکھا۔ سر فخر سے بلند ہو گیا اور بے ساختہ زبان پر ایک مصرع آ گیا، جیتے رہو شبیر پہ مرنے والو۔ ابھی میں ان کو دیکھ ہی رہا تھا کہ یکسر تمام شہداء اپنے اپنے مقامات سے کھڑے ہو گئے اور صرف ایک آواز بلند ہوئی، سید الشہداء امام حسین تشریف لاتے ہیں۔ اب جو دیکھا تو امام حسین اپنے 72 ناصرین کے ساتھ وارد محل ہوئے۔ اس جلوس میں علم کے بجائے حضرت عباس خود آگے آگے چلتے نظر آئے۔ حضرت کا محل میں آنا تھا کہ محل میں سکوت طاری ہو گیا۔ پردے میں سے ایک تشت برآمد ہوا۔ اس تشت میں وہی خوبصورت پٹی رکھی ہوئی تھی جس پر لبیک یا حسین لکھا تھا۔ سب انتظار میں تھے کہ آخر یہ تشت کس کے لیے منگایا گیا ہے، وہ کون نیا مہمان ہے جو جنت میں آیا ہے۔ اچانک راستہ بنایا گیا تو دیکھا مالک اشتر شہید قاسم سلیمانی کا بازو تھام کر انتہائی رشک کے ساتھ امام حسین کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ قاسم سلیمانی مالک کے ساتھ نوکر کی طرح چلتے نظر آئے۔ استاد نے مجھ سے کہا جانتے ہو یہ تشت میں رکھا ہوا تحفہ کہاں سے آتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو کہنے لگے یہ امام حسین کی بڑی بہن زینب خود اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی ہیں۔ شہیدوں کا یہ مرتبہ دیکھ کر میری آنکھوں کے آنسو نہ رکتے تھے اور میں نے اسی عالم میں ایک شعر کہا اور اپنی اس فانی دنیا میں لوٹ آیا۔ سجاد کہہ رہے ہیں شہیدان راہ حق، ہم شہ پہ مر گئے ہیں مگر خیریت سے ہیں۔ بھائی آپ لوگوں نے سنا، مولا ان کے درجات بلند کریں سارے شہداء کے۔ آئیے مل کر نعرہ لگاتے ہیں وہی جس نعرے کا یہاں انتظار ہے اور یہاں لگنا چاہیے۔ جتنی قوت ہے وہ یقیناً سارے شہداء یہیں کہیں ہوں گے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے، بنفس نفیس مولا کے حضور دعا کریں گے۔ آپ کی جتنی طاقت ہے اپنے ایمان سے، اپنا یعنی جتنا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر قوت ہے اتنی قوت سے نعرے لگائیں گے اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔